آج ہمارا معاشرہ نفل عبادت میں زیادہ ہمارا معاشرہ نفل عبادت میں زیادہ کام کرتا ہوا، محنت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جو چیز ہم پر فرض تھی پیارے مسلمانوں، آج ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اس کو ہلکا جان لیا ہے۔ اور سنو، ہلکا جاننے والوں کان کھول کر سنو، نماز ہمارے لیے، ہمارے اوپر پانچوں وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن آج ہم اپنی نفل عبادتوں میں اتنے مشغول ہو گئے، جو مستحب چیزیں ہیں ہم اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اگر ہم نے فاتحہ نہ لگوائی تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہمیں دیوبندی کہہ دے۔ آج ہم مزاروں کے چکر لگاتے ہیں، درگاہوں پر ہم چادریں چڑھاتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، چادریں چاہیں تم کتنی چڑھا لو، چاہے تم کتنے چٹے کیوں نہ لگا دو چادروں کے، لیکن یہ چادر تمہارے ایسے کام میں نہیں آئے گی۔ اللہ کا ولی جس کی بارگاہ میں تم یہ چادر لے کر پہنچے ہو، وہ ہم تم سے تب خوش ہوگا جب ہمارے پاس نمازوں کی پابندی ہوگی، ہم جب قرآن کی تلاوت کریں گے، جب ہم اچھے عمل کریں گے، تبھی اللہ کا ولی ہم سے خوش ہوگا۔ اور سنو، اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی مزار پر چادر ہو تو ایک ہی چادر رہنی چاہیے، جب وہ چادر پھٹ جائے، گل جائے، اڑ جائے ہوا سے، تب بدلنی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے یہاں درگاہوں پر، مزاروں پر چٹے لگا دیتے ہیں اور انہی چادروں کو پھر اتارتے ہیں، پھر انہی چادروں کو اتارنے کے بعد میں پھر دکان پہ رکھتے ہیں، پھر انہی چادروں کو پھر چڑھاتے ہیں۔ لیکن یقین جانو، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو، ہم جس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، جتنی قیمت کی تم نے چادر لی ہے، اتنی قیمت کا کسی غریب کو کپڑا دلا دو، قسم خدا کی تمہارے کپڑے سے دنیا میں غریب مسکرائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے گا۔ ہمیں اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے، ہمیں اللہ رسول کو خوش کرنا ہے، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، اور ہم جس اللہ والے کی بارگاہ میں گئے ہیں ہمیں اسے خوش کرنا ہے۔ کتنی ہی چادر کیوں نہ چڑھا دو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یقین جانو، چاہے تم مزاروں پر جاؤ یا مت جاؤ، لیکن تمہیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے ولی کو خوش کرنا ہے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ چادروں سے کچھ نہیں ہوتا، چادروں کی جتنی قیمت کی تم نے چادر لی ہے، میں نے کہا اتنی قیمت کا، اب یہ جاڑے آ رہے ہیں، سردی چل رہی ہے، اتنی قیمت کا کوئی گرم سوٹ کسی غریب کو دلا دو، قسم خدا کی پیارے مسلمانوں یقین جانو، اگر وہ غریب تمہاری دنیا میں غریب مسکرائے گا، ادھر آمینہ کا لال مسکرائے گا۔ ہمیں چاہیے، ہم چاہیں درگاہ پر جائیں یا نہ جائیں، ہمیں مسجد میں جانا چاہیے۔ آج سینما ہال بھرے ہوئے چل رہے ہیں، آج ہمارا مسلمان فلمی ڈراموں کی طرف کو ملوث ہو گیا، فلمی ڈراموں کی طرف کو بھاگ رہا ہے، اور اللہ کے رسول کے احکام کو بھول کر کے مسجدوں سے محروم ہیں۔ آج ہم مسجد کب جاتے ہیں؟ 8 دن میں جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کب یاد آتا ہے؟ ہمیں اللہ تب یاد آتا ہے جب ہمارے گردے میں پتھری کا درد اٹھتا ہے۔ یقین جانو پیارے مسلمانوں، آقا فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز، آقا فرماتے ہیں نماز نور ہے۔ ہم نے نور کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس کریموں میں لگ گئے۔ یقین جانو، اگر ہمیں چہرے پہ نور کی ضرورت ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ میں درگاہوں پر جانے کو منع نہیں کر رہا، لیکن اللہ کا ولی ہم سے اور تم سے تب ہی خوش ہوگا جب ہمارے پاس نمازوں کی پابندی ہوگی۔ ہم 8 دن میں نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا بادشاہ میں ہی بن چکا ہوں، اور ہماری یہ عورتیں جو ہیں درگاہ پر جاتی ہیں، کمیٹی سفید پتھر لگواتے تھک گئی، لیکن یہ ہماری ماں بہنیں جب درگاہ پر جاتی ہیں اس سفید پتھر کو چاٹتے چاٹتے کتھئی کالا کر دیتی ہیں، لیکن وہاں جا رہی نمازوں کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ نمازوں کو چھوڑ کر جانے والی عورتوں یقین جانو، تم سے اللہ نہ خوش ہوگا، نہ اللہ کا رسول خوش ہوگا، اور جس اللہ والے کی بارگاہ میں تو گئی ہے نہ وہ خوش ہوں گے، اس لیے کہ سب سے پہلے اگر ہمارے اوپر فرض ہے تو وہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ پابندی نماز کرو گے
تبھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت مانی جائے گی۔ کتنے ہی تم دعوے کرتے رہو کہ خواجہ پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان بزرگوں کا دامن پکڑنا یہ ہے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا۔ کبھی غوث اعظم نے نماز نہ چھوڑی، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی نے اسلام کی تبلیغ کی، دین پھیلایا، ہم ان کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اگر ہمیں اللہ والے کو خوش کرنا ہے، اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اور پیارے مسلمانوں، جب دنیا سے جاؤ تو اس حالت میں جاؤ کہ تمہارے پاس نمازیں بھی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اور زبان پر یہ شعر ہونا چاہیے، یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔